اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے، یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، یہ پارٹ ہمارے پچھلے پارٹ کا ہی کنٹینیوشن ہے. اگر آپ نے اس سے پہلے والا پارٹ ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پلیز پہلے وہ دیکھ لیں. لنک میں یہاں اوپر بھی دے رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں. لاسٹ پارٹ میں ہم نے اسلام میں غلام یا باندی کے کانسیپٹ کو سمجھا تھا. اب آتے ہیں اس بیہودہ اعتراض پر جو اسلام اور مسلمانوں پر یہ لگایا جاتا ہے کہ صحابہ جنگ میں قیدی بنائی ہوئی عورتوں کا ریپ کرتے تھے یا ان کو اپنی سیکس سلیو بنا کر رکھتے تھے. جس اسلام میں بلا وجہ چڑیاؤں کو بھی مارنے کی اجازت نہ ہو، جس اسلام میں جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہو، جس اسلام میں چوٹیوں کو بھی مارنا تکلیف دینا حرام ہو، اس اسلام میں ریپ جیسا گھنونا کام کر کے ایک انسان کو تکلیف دینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ جس اسلام میں راستے پر پڑی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے کا حکم ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اسی اسلام میں خود سے کسی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مارنا تو دور کی بات، اپنی زبان تک سے آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. اسلام میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نہ صرف قرآن میں بلکہ حدیثوں میں بھی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے. نہ آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے سکتے ہیں، نہ زبان سے. کسی کو بھی تکلیف دینا حرام ہے. جہاں تک غلام کی بات ہے تو صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیثوں کی کتاب کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک آپ کے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ایک تھپڑ بھی مارتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے اس غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے. ان کو شاید یہ حدیث کا پتہ نہیں ہوگا یا ان کے پاس یہ بات نہیں پہنچی ہوگی، اور وہ مار رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دیکھ لیا اور فرمایا کہ جتنی قدرت تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو، اللہ اس سے زیادہ قدرت تم پر رکھتا ہے. وہ صحابی منشا کو سمجھ گئے کہ نبی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، تو ان صحابی نے کہا کہ میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. انہوں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو اللہ اس جرم پر، یعنی جو تم نے اس کو مارا تھا، اس جرم پر تم کو جہنم میں جلاتا. ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے اپنی باندی کو تھپڑ مارا تھا، تو حضور کو جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اب تم اس کو آزاد کر دو. تو دوستوں، جب صرف ایک تھپڑ جیسی چھوٹی سی تکلیف سے اسلام کسی بھی غلام یا باندی کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہو تو ریپ جیسی گھناؤنی درندگی کو الاؤ کیسے کرے گا؟ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو الزام لگائے جاتے ہیں ایکس مسلمز کی طرف سے یا اسلام دشمنوں کی طرف سے اسلام پر اٹیک کیے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں. دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنا ہے. آدھی ادھوری دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ کا کچھ سمجھ کے چلے جائیں گے. اس لیے دیکھنا ہے تو پوری دیکھیے، اور نہیں تو اگر ابھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو بعد میں آ کر اس کو آپ پوری دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے پورا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. جو کانکیوبائن ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو ماسٹر ہے وہ کنزومیشن کرتا ہے تو کیا یہ ریپ نہیں ہے؟ چونکہ یہ اس کے کنسنٹ کے خلاف ہے. آپ نے اس کا کنسنٹ لیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی، جنسی زیادتی، تو یہ جنسی زیادتی تو ریپ ہوئی. ہاں، اگر اس کا کنسنٹ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ساری بات جو ہے وہ کنسنٹ پہ آ کر رک جاتی ہے، رضامندی کے اوپر رک جاتی ہے. یعنی اگر آپ آج کے لبرل سوسائٹی میں دیکھیں، ایک آدمی چاہے وہ میرڈ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی عورت کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرتا ہے، کنزومیشن کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ، تو کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے، کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لا کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لیگلی یا معاشرے میں امورل بھی نہیں سمجھا جاتا. میں لبرل معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو ساری بات آتی ہے کنسنٹ کے اوپر. تو آج کنسنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کنسنٹ ہے کیا. اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج نوٹ کر لیں اور بہت غور سے سنیں کہ کنسنٹ کیا ہے. دیکھیے، ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے، یہ این جی او ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. اس کا نام ہے پلانڈ پیرنٹہوڈ. آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی. اس کے آفیشیل پیج کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. اس کے آفیشیل پیج کے اوپر کنسنٹ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسکرین کے اوپر، یہ آ جائے گی، یہ پوری عبارت، یہ پورا ٹیکسٹ. وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ کے 5 معیارات ہیں، 5 اسٹینڈرڈز ہیں. FRIES، اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہے فرائز، یعنی فرینچ فرائز. تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد فرینچ فرائز تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے، اس لیے اگر آپ اس کو آلو کا چپس کہیں تو زیادہ بہتر ہے.
تو فرائز کیا چیز ہے؟ یہ کنسنٹ کی ڈیفینیشن ہے. کنسنٹ یعنی میاں یا مرد اور عورت کے درمیان اگر کنزومیشن ہو رہا ہے تو کنسنٹ کو ہم کیسے مانیں, کیسے سمجھیں کہ کنسنٹ ہے, فل رضامندی ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل رضامندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, ریپ کے چارجز اس پہ لگ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فریلی گیون. فریلی گیون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو کنسنٹ ہے یہ آپ کی چوائس ہے. اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, کوئی مینیپولیشن نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ڈرگ یا الکوہول کا. پتا چلا کہ مرد نے عورت کو ڈرگ پلا دی, الکوہول پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے کنزومیشن کر لیا, تو یہ فریلی گیون کا وائلیشن ہوا, یہ کنسنٹ نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ریورسبل. ریورسبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ عورت نے کنسنٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک کنزومیشن چلتا رہے گا, انٹرکورس چلتا رہے گا, یہ کنسنٹ باقی ہے, بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو ریورس کر سکتی ہے. تو لکھا ہے کہ اینی ون کین چینج دیئر مائنڈ اباؤٹ وٹ دے فیل لائک ڈوئنگ اینی ٹائم, ایون اف یو ہیو ڈن اٹ بفور اینڈ ایون اف یو آر بوتھ نیکڈ ان بیڈ. یعنی اگر اس حال میں بھی ہے کہ دونوں بستر میں برہنہ ہے لیکن بہت قریب ہے کہ کنزومیشن ہو گیا, ایک دم مائنڈ بدل گیا اور کنسنٹ ختم کر دے عورت, تو یہ اس کو حق ہے. اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ ریپ ہو جائے گا. تیسری چیز ہے انفارمڈ. انفارمڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے. یو کین اونلی کنسنٹ ٹو سم تھنگ اف یو ہیو the full story. For example, if someone says that he will use a condom and then they don't, there isn't full consent. واضح ہے بالکل, جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی کنڈم یوز کروں گا لیکن نہیں کیا, تو یہ کیلیفورنیا کی کورٹ میں, اس کو شیلتنگ بولتے ہیں, کیلیفورنیا کی کورٹ میں 7 اکتوبر کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ سول کرائم ہے کہ چونکہ کنسنٹ جو ہے وہ فلی انفارمڈ ہونا چاہیے, وہ نہیں پایا گیا. چوتھی چیز ہے enthusiastic. اس کا مطلب کیا ہے؟ when it comes to sex you should only do stuff you want to do, not things that you feel you are expected to do. میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا آگے. اس کے بعد ہے specific. saying yes to one thing like going to the bedroom to make out doesn't mean you have said yes to others. یعنی اگر ایک عورت یہ کہتی ہے, یعنی تلاعب کر رہی ہے, میک آؤٹ کر رہی ہے, یعنی جو کنزومیشن سے پہلے جو ٹچنگ ہوتی ہے اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیکس بھی کرنا چاہتی ہے. اسپیسیفک ہونا چاہیے, یعنی وہ آپ کو بتائے کہ ہاں جی یہی کام کرنا ہے تو پھر ہوگا, ورنہ کنسنٹ نہیں ہے. اب یہ جو اس میں 3 پوائنٹ ہیں, ریورسبل, انفارمڈ اور انتھوزیاسٹک, میں اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. اور اس میں بھی جو انتھوزیاسٹک ہے, انتھوزیاسٹک کا کیا مطلب ہے پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کے نزدیک, اور میں اس آرگنائزیشن کو یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو اس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے. بھائی اس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کی بنیاد پر پورا معاشرہ چل رہا ہے. امریکہ میں لاز بن رہے ہیں, جو ویسٹرن لبرل سوسائٹیز ہے وہ اس آرگنائزیشن کی بنیاد پر چل رہی ہے. یہ اتنا بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں. تو انتھوزیاسٹک کیا ہے؟ asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay. تھوڑا سا I'm sorry لیکن بات کو بہت واضح کرنے کے لیے مجھے کچھ طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. مثلا ایک آدمی اور ایک مرد اور عورت جمع ہے, اورل سیکس چل رہا ہے. اب مرد جو ہے وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اجازت لے کہ میں اس کو, یعنی جو ایکچوئل سیکس ہے کہ میں وہ کر لوں, وہ کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کر لو, چلو بھائی آگے بڑھو. اگر اس نے نہیں پوچھا یہ ریپ ہو جائے گا. اسی طریقے سے confirming that there is reciprocal interest before initiating any physical touch. کوئی بھی ذرا سا فزیکل ٹچ ہو پہلے پوچھ لو, ٹھیک ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو بھائی آگے بڑھو. اس کے بعد آگے letting your partner know that you can stop any time. آپ اپنے پارٹنر کو یہ بتا دیں دیکھو بھائی کسی بھی وقت آپ جو ہے, یعنی مرد یا عورت سے یہ کہتے ہیں کسی بھی وقت تمہارا ذہن کسی بھی لمحے اگر بدلنا چاہے فوراً بدل جائے, مجھے بتا دینا, میں فوراً رک جاؤں گا. اور ناٹ اونلی یہ, آگے کہتا ہے periodically checking in with your partner such as asking is this still okay. مثلا یعنی تصور کیجئے کہ جو لوگ میرڈ ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت وہ کنزومیشن کر رہے ہیں اور بار بار اس عمل کے دوران مرد یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے, ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے, چلو بھائی آگے, ٹھیک چل رہا ہے, اب آپ صحیح چل رہا ہے, ہاں بھائی صحیح چل رہا ہے, چلو بھائی آگے. یہ ہے کنسنٹ. تو اس طرح یہ ایک ایسا کنسنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے تاکہ بیڈ میں, یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک جب کنزومیشن ہوتا ہے تو مرد لیڈ کرتا ہے, لیکن آپ کنسنٹ کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ مرد لیڈ نہ کرے, عورت لیڈ کرے. اس لیے کنسنٹ کی یہ ڈیفینیشن کی گئی ہے. تو اب یہاں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ریورسبل, انفارمڈ اور انتھوزیاسٹک ہے, یہ جو ریورسبل ہے کیا واقعی کنسنٹ لبرل سوسائٹی میں
रिवर्सेबल होता है? ऐसा नहीं है. मैं कई मिसालें आपको दूंगा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी मिसालें जो हैं वो क्या कहना चाहिए सेक्स और कंज्यूमेशन से रिलेटेड हो. देखिए, आप डेमोक्रेसी में वोट देते हैं. वोट आपका क्या है? वोट आपका कंसेंट है. क्या आप वोट देकर रिवर्स कर सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले? नहीं कर सकते. तो आपका वो जो कंसेंट आपने पॉलिटिकल लीडर को दिया है, और ये याद रखिए कि एक आदमी और एक मर्द और एक औरत जब एक बेड में होते हैं तो ये उनका जाती पर्सनल मामला है, उससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है. लेकिन जब आप वोट देते हैं तो पूरी सोसाइटी को ऊपर फर्क पड़ता है. तो ये जो वोट है ये आपका कंसेंट है, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. इसी तरीके से इन्फॉर्म्ड की आपको मिसाल देता हूं. इन्फॉर्म्ड का मतलब यह है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन अगर जरा से उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो क्या आप अपने कंसेंट को रिवर्स कर सकते? नहीं कर सकते. मिसाल, आपने मसलन एक वजीर आजम को या सदर को वोट दिया, यानी कंसेंट दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम लीड करो, लेकिन आपकी ख्वाहिश यह है कि वो जंग ना करे. मसलन अमेरिका में आपने वोट दिया और आपकी ख्वाहिश यह है कि भाई बाइडन जो है वो जंग ना करे, और बाइडन ने ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे आए कि बाइडन को जंग करनी पड़ी. तो क्या आप उसको रिवर्स कर देंगे? नहीं कर सकेंगे. आप अपने कंसेंट को रिवर्स नहीं कर सकते. इसका मतलब यह हुआ कि लिबरल सोसाइटी में जो कंसेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सेबल हो, इरिवर्सिबल भी होता है. और जरूरी नहीं है कि फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, बल्कि पार्शियली या बिल्कुल भी इन्फॉर्म्ड ना हो, ऐसा भी मुमकिन है. तो भाई कंसेंट का कोई एक मेयार तो तय होना चाहिए. कोई भी मेयार लिबरल सोसाइटी में तय नहीं है. और एक अहम पॉइंट वो ये है कि एक मर्द या एक औरत अगर खुद ही अपना कंसेंट दे रहा है, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट का कंसेंट भी काफी है. एक मैं मिसाल देता हूं. ये केस है 1957 का, एक ब्रिटिश कोर्ट का. ये लीगल इंसाइक्लोपीडिया है, BMLR 5, उससे यह हवाला है. इन अ केस ऑफ नॉन कंसेंशुअल साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट वेयर इट वाज फाउंड दैट अ डॉक्टर इज नॉट गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इफ ही हैज एक्टेड इन अकॉर्ड with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. इसका मतलब ये हुआ कि एक केस हुआ था, उसमें यह था कि एक शख्स को साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसका वो ट्रीटमेंट किया गया. वो शख्स जो है कोर्ट चला गया, तो लेकिन कोर्ट ने जो रूल किया वो ये किया कि आपके कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, जो कि डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है वो इस मैदान के जो माहिरीन हैं उनके तरीक़ेकार, उनके तय करदा जो उसूल व ज़वाबित हैं, उनकी रोशनी में आपको ट्रीटमेंट दिया गया है. तो आपका कंसेंट हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और जिस बंदे ने केस किया था वो केस हार गया. इसका मतलब यह हुआ कि मगरिबी जो सोसाइटी है, जो लीगल फील्ड है, या जो सोशल मुआशरा है, जो सोशल जो मैदान है, हर जगह कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को भी कंसेंट माना जाता है. कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट माना जाता है, यानी अगर कोई आदमी खुद कंसेंट ना भी दे लेकिन एक्सपर्ट की तरफ से कंसेंट और रजामंदी है तो इसको माना जाएगा. अब आ जाते हैं एक और पॉइंट के लिए. कंसेंट के लिए दो रिक्वायरमेंट है मगरिबी मुआशरे में. एक है कैपेसिटी और एक है कॉम्पिटेंस. उसकी मिसाल देता हूं. मिसाल ये है कि एक 12 साल की 13 साल की लड़की है, बज़ाहिर वो उसमें कैपेसिटी है कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, वो कर सकती है. 14 साल की 15 साल की लड़की कर सकती है, लेकिन लीगली उसमें कॉम्पिटेंस नहीं है. ये लॉ डिसाइड करेगा कि वो शादी कर सकती है या नहीं. यही वजह है कि इंडिया में मसलन अभी शायद अमेंडमेंट हुआ है, 21 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती. क्यों भाई? पार्लियामेंट के मेंबरान कॉम्पिटेंस, एक लड़की के कॉम्पिटेंस को क्यों सेट करेंगे? उसका कंसेंट कहां गया? वो लड़की चाहती है कि मैं 20 साल की हूं, मैं भी शादी करूं, लेकिन लॉ उसको इजाजत नहीं देगा. अमेरिका में अक्सर स्टेट्स के अंदर 18 साल की उम्र है, कुछ स्टेट्स के अंदर 16 साल की उम्र है, कुछ स्टेट्स के अंदर 12 साल की 14 साल की उम्र है, अगर पेरेंट्स की इजाजत हो. तो गोया कि आपके कंसेंट को पार्लियामेंट या कांग्रेस तय करती है कि आपके कंसेंट को हम माने या ना माने. इतने फ्लॉज हैं इस यूरोपियन स्टैंडर्ड में कंसेंट के. अब उसके बाद जो असल चीज है वो ये है, एक और मैं मिसाल देता हूं. वो ये कि अमेरिका में 11 स्टेट्स हैं जिसमें एक लॉ है एड इन डाइंग लॉ. एक आदमी है, वो मसलन उसको ऐसी कोई बीमारी है कि उसके बारे में उसको यकीन है कि भाई मेरे पास 5-6 महीने का टाइम है, मैं सिसक कर मरूंगा, इसलिए मुझे हुकूमत इजाजत दे कि मैं ऐसी दवा मुझको दी जाए ताकि मैं आराम से सुकून के साथ मर जाऊं. 11 सूबों के अंदर ये कानून है, इसको एड इन डाइंग लॉ कहते हैं. लेकिन अगर एक आदमी मसलन दुनिया से आजिज आ गया, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो चाहता है कि भाई मैं मरूं, मैं अपनी जिंदगी से आजिज आ गया, लेकिन मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, तो मुझे हुकूमत इजाजत दे मरने की, उसको इजाजत नहीं है. तो भाई कंसेंट है, वो आकिल है, बालिग है, वो रजामंदी के साथ मरना चाहता है, उसकी बॉडी है, उसकी मर्जी है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर उसकी मर्जी नहीं है जब मसला मरने का आता है. तो कंसेंट किधर गया? तो ये जो कंसेंट है ये इतना ज्यादा वेग है कि उसकी कोई
نظیر نہیں ہے جو ہم لبرل سوسائٹی سے لیتے ہیں. اب جو اس پوری میں نے کنسنٹ کے اوپر گفتگو کی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کنسنٹ کے لیے لبرل معاشروں میں بھی مکمل انفارمیشن ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ ہمیشہ ریورسیبل نہیں ہوتا، اس کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو بھی کنسنٹ کافی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں. مان لیجئے ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائی گئی، ان کو باندھیا اور کانکیوبائن بنا لیا گیا. ان کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. سوال یہ کہ کیا ان کا پتا ہونا کنسنٹ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. لبرل سوسائٹی سے میں نے مثال دے دی ہے. مان لیجئے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا. کیا وہ اس کنسنٹ کو ریورس کر سکتی ہیں؟ اگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر وہ کہیں کہ نہیں ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ کہ کنسنٹ کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے لبرل معاشرے سے اس کی مثال دی ہے. اسی طریقے سے ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو جنگ کی رضامندی نہیں دی تھی، لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی، اس کے شوہر نے دی تھی، اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا. تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہے شامل، جو عورتیں شامل ہیں، ان کو باندھی بنایا جائے گا. اس کی مثال دیتا ہوں. جب جنگ قادسیہ ہوئی، یعنی پرشین امپائر کو ختم کیا گیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدجرد. اس کی 3 شہزادیاں، ان کو باندھی بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھائی ان کا کیا کرنا ہے، یہ تو شاہی خاندان کی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں تو آزاد کرتا ہوں اپنا حصہ. حضرت علی نے آزاد کیا، حضرت عمر نے آزاد کیا، بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا. تو ان یزدجر کی ان 3 باندیوں میں سے ایک باندی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی، ایک لڑکی کی شادی، ایک شہزادی کی شادی حضرت ابو بکر کے بیٹے سے ہوئی، اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسرے نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی. تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں. تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندھیے بنایا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ان کا کنسنٹ نہیں تھا، ان کا کنسنٹ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ چاہے ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ، اور یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور جو مکاتبت کرنا چاہیں، مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری، بائنگ یور فریڈم. کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہیں میں تم کو 10,000 روپے 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو، اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے، تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو. اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک غلام اور باندی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے، یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں، یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد، تو غلام کے لیے، آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اگر اس باندی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا آگے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے. ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں. اب میں ایک انسیڈنٹ سیرت سے سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا. کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی، یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے. بلکہ ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیرین ایک غلام تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیجئے، یہ لیجئے پیسے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو انس بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مکاتب نہیں بناؤں گا. تو انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی. حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گئے انس بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی. اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مکاتب بناؤ تو مکاتب بنانا پڑے گا. اب آگے چلیے، یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا. مسند احمد میں ایک روایت ہے، اور یہ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کے نکاح کا واقعہ ہے. قبیلہ حوازن سے آتی ہیں. جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازن کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جویریہ بنت الحارث بھی تھی.
یہ بھی باندی بن کر آئیں. اور یہ کس کے حصے میں گئیں؟ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں, ان کے حصے میں آئیں. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں, معاف کیجیے گا, حضرت جویریہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی, وجیح خاتون تھی. ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے, ایسا نہیں تھا. اب حضرت جویریہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی, فکاتبتہ علی نفسی, میں نے ثابت ابن قیس کو سے مکاتبت کر لیا, میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی, مجھے آزاد کرو. ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے, چونکہ قرآن کا حکم ہے فکاتبوہم, مسترد نہیں کر سکے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جویریہ کہ یا رسول اللہ, میں نے مکاتبت کر لی ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی, اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا, اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا. اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, مان لیجئے ایک میں سیناریو بتاتا ہوں, ایک لڑکی, ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی. اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مکاتبہ بن جائے, یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے. پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, مسلم سوسائٹی اس کی مدد کرے گی. لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے مکاتب نہیں بننا ہے, یا پیسے بہت زیادہ ہیں, میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, وٹ ایور, میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں, تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا. اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ, اپنے مولا کے ساتھ, اپنے ماسٹر کے ساتھ, جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہی استعمال ہے, وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچوئل وائف ہے, لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا. ایگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا. لیکن اس کو مسٹریس نہیں کہا جائے گا, اس کو سائڈ چک نہیں کہا جائے گا, اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا, اس کو رکھیل نہیں کہا جائے گا, بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے, معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے. تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ, تو دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی. تو کنسنٹ تو ہے موجود. تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا معیار ہے, جو لبرل سوسائٹی کا معیار ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی. اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے, یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ بددیانتی کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو تبصرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے. ہاں, اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کے سوال بھی کور ہو گئے کہ نہیں. تو دوستوں, آپ نے دیکھا کہ یہ سارا پروپوگنڈا جو باندی اور غلام کو لے کر چلایا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے. حقیقت کیا ہے ہم نے دیکھی. اصل میں نے اس کو بہت شارٹ میں کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے اس دو ویڈیو میں, جو پچھلا ویڈیو تھا اور یہ والا. حالانکہ جس ویڈیو سے میں نے اس کو لیا ہے, جس ویڈیو میں مفتی صاحب نے اس کو بہت ایکسپلین اچھے سے کیا ہے, وہ تقریباً 6 گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں مفتی صاحب کے علاوہ اور بھی کئی اسکالرس ہیں جنہوں نے اس پر کئی پوائنٹس پر بات کی ہے اور اس سینسیٹیو ٹاپک کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے. پوری ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, آپ وہاں سے چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. مفتی یاسر صاحب نے جس خوبصورتی اور علمی مہارت کے ساتھ میں اس کو سمجھایا ہے وہ ہر کسی کے سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے, بشرط یہ کہ اس کے پاس عقل ہو.